سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملک الموت سے سلیمان علیہ السلام کی بڑی دوستی تھی، تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اکثر آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن دربار میں آئے تو ایک آدمی کو بار بار دیکھ رہے، وہ گھبرا گیا، کسی کو ملک الموت دیکھے اس کی ویسی جان نکل جائے گی کہ یہ مجھے، اور وہ بھی بار بار دیکھے تو ویسے ہی ہوش اڑ جائیں گے۔ تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جی ملک الموت مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں، آپ ایسا کریں مجھے تو ہندوستان پہنچا دیں۔ تو انہوں نے ایک جن سے کہا اس کو ہندوستان پہنچا دو، تو ہندوستان پہنچا دیا ان کو۔ تو بعد میں سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم اس آدمی کو بار بار کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہتے میں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اس کی جان ہندوستان میں نکالو، یہ یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں پتا اس کو اس کی موت کل کہاں آئے گی۔ یہ 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا۔ اب ان 5 چیزوں کا براہ راست ہماری زندگی سے تعلق ہے۔ تو پھر یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسی دنیا ہے جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا؟ تو اللہ رب العزت نے دنیا کا بننا بگڑنا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ اور اختیار کتنا دیا؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی انسان کو اختیار ہے، بھائی اختیار کتنا دیا؟ اختیار اتنا دیا، کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ حضرت یہ میرے پاس دنیا میں کتنا اختیار ہے؟ کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ اپنی، تو اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی۔ کہا جی دوسری اٹھاؤ، کہا جی وہ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا بس اتنا اختیار ہے تیرے پاس، انسان کے پاس اتنا اختیار ہے۔ اور جو اختیار ہے وہ کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ انسان کے پاس کیا اختیار ہے؟ اللہ نے انسان وہ واحد مخلوق ہے پوری کائنات میں جو اپنی جان کے استعمال کو بھی جانتی ہے اور چیزوں کے استعمال کو بھی جانتی ہے۔ انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی جان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ گھوڑے کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے آپ کو کس کام میں لگانا ہے اور میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے۔ بکری کو نہیں پتا کہ میں کس کام کے لیے دنیا میں آئی ہوں، اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بلی کا میں نے کیا استعمال کرنا ہے۔ بلی کو نہیں پتا میں کیوں آئی ہوں، اور بلی کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کتے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے یہ شعور دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میرے دوستو، یہ وہ آیت ہے جس کو اللہ نے 7 قسمیں کھانے کے بعد بیان کیا۔ 7 قسمیں کھائیں اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے۔ جیسے میں کہوں میری بہن اللہ کی قسم، رسول کی قسم، قرآن کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، 6 قسمیں تو یہ کھائیں۔ پھر آخر میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اچھا چل کسی کی قسم نہیں مانتا تو میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ کل قیامت کے دن آ کے مجھے نہیں کہنا یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا سیاہ کیا ہے اور سفید کیا ہے، مجھے نہیں کہنا کل یہ قیامت کے دن، کیونکہ فَأَلْهَمَهَا الہام کیا ہے، میں نے تجھے الہام کیا ہے، اچھائی اور برائی کا فرق میں نے تیرے اندر ڈالا ہے اور یہ ڈال کے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ جیسے کوئی بھی معاشرہ ہو اس میں سچ اچھا سمجھا جاتا ہے، جھوٹ برا سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو چاہے غیر مسلموں کا ہو۔ بے ایمانی ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے، ایمانداری ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے۔ راست بازی، سچائی، بینگ اپ رائٹ، یہ ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے، اور ظلم ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، جسٹس ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، قتل ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے یہ چیزیں دے کے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، میں نے تمہیں تمہاری جان کا استعمال بتا دیا، چیزوں کا استعمال بھی سکھا دیا۔ تو یا اللہ میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے، میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے؟ ہاں تو اللہ پاک فرما رہے قد افلح من زکاہا، تو نے اپنی جان کا تزکیہ کرنا ہے تو تو کامیاب ہو جائے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور اگر اپنے نفس کو تو نے کھلا چھوڑ دیا تو برباد ہو جائے گا۔ اب ان 2 باتوں پر علماء نے تفسیروں کی تفسیریں لکھ دی ہیں۔ اب نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا ہے، یہ نفس کا تزکیہ ہے۔ سامنے نامحرم عورت ہے، اب نہیں دیکھ سکتے اس کو، ہاں وہ سامنے سے آئی، نظریں جھکا لی، اب نظریں جھکا لی اسی لمحے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ ایمان کی وہ حلاوت دیتے ہیں
جو آپ نماز میں محسوس کریں گے. پھر آپ نہیں کہیں گے کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں میرا تو دھیان ادھر نکل جاتا ہے. پھر آپ نہیں کہیں گے. کان کو ہر وہ چیز سننے سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا, ہر اس چیز کو سننا جس کا حکم دیا. ہاتھ کو ہر اس جگہ استعمال کرنا جس کا حکم, ہر اس چیز سے روکنا جس سے منع کیا. تو نفس کا تزکیہ اللہ فرما رہے ہیں جب تم دیکھ دیکھ کر میری رعایت رکھ کے زندگی گزارو گے تو تم اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور تمہیں کامیاب کون کرے گا؟ ہم کریں گے. تم خود کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں یہ موت کے بعد ہوگا. فرشتے اعلان کریں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب کیونکہ تم نے دنیا میں تو ویسے کر لیا جیسے اللہ نے چاہا, ٹھیک ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہے, تو اب وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, اب جو کچھ تم چاہ رہے ہو انفسکم وہ پورا ہوگا. کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم, کیونکہ تم اب غفور الرحیم کے مہمان بننے والے ہو. تو اب جو چاہو گے پورا ہوگا. اب کہہ لو مجھے اتنے بڑے بڑے گھر چاہیے, مجھے اتنی اتنی بیویاں چاہیے, اتنی اتنی حوریں چاہیے. دنیا کی عورتیں کہتے ہیں کہ مجھے اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنی. ہاں جی, میں آ رہا تھا نا ادھر, تو اب میرے سفر میری بیوی تنگ آ گئی تھی. تو مجھے کہنے لگی کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا عائشہ اتنا بڑا کام ہے, مجھے جانے دو. تم جنت میں میرے سے 500 سال پہلے نہیں جانا چاہتی؟ تو کہنے لگی وہاں بھی اکیلا ہی بھیجنا. تو پھر مزے ہی مزے ہیں. پھر جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. یہاں پابند کرنا ہے اپنے آپ کو اس دنیا میں, اور پابند کرنا اپنے آپ کو یہ سب سے مشکل کام ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ کو پابند کرنا. دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا, میڈیکل کالج کا تو ڈاکٹر بن گئے. وہاں جو سینئر ڈاکٹرز نے کہا وہی کیا. صبح کہا 8 بجے پہنچنا ہے, 8 بجے پہنچ گئے. وہاں پر جس پیریڈ میں, جس کلاس میں, جس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کہا جی پڑھو, پڑھتے رہے. اس کے بعد 4-5 سال اپنے آپ کو پابند ہی تو کر کے گزارا, تو 5 سال کے بعد ڈاکٹر بن گئے. آدمی کو اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے. دنیا میں جس چیز کو حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ضروری ہے. تو دین, اور پھر کیا ہے, جب پابند کیا تو اب ڈاکٹر بن گئے. اب ڈاکٹر بننے کے بعد ڈاکٹر بننے کے جتنے نفع ہیں اب وہ کمائے گا. یہ سیدھی سی بات. تو دین کے نفع اٹھانے کے لیے کہ میں دین کے نفع اٹھاؤں, اللہ نے جو حکم دیا اس کے میں نفع اٹھاؤں, اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا. اسی طرح سے اللہ جیسے کہہ رہے ہیں جب وہ پابند کر لے گا تو پھر اس کے نفع اٹھائے گا, اور جو جتنا پابند کر لے گا اتنا ہی نفع اٹھائے گا. جیسے 1 گز زمین بھی زمین ہے اور پوری دنیا بھی زمین ہے. جس کے پاس 1 گز زمین ہے وہ 1 گز زمین جتنے فائدے اٹھائے گا, جس کے پاس پوری دنیا ہے وہ پوری دنیا کے فائدے اٹھائے گا. تو جس کی زندگی میں جتنا دین ہے اس نے دنیا میں نفع اٹھانے ہیں. جس کی زندگی میں جتنا کم دین ہے پھر کیا ہے, مصائب اس کو گھیر لیتے ہیں, مصائب اس کو گھیر لیتے ہیں, حالات اس کو گھیر لیتے ہیں. کراچی سے, لاہور سے, فیصل آباد سے گلاسگو آ جانے سے حالات ٹھیک نہیں ہو جائیں گے. یہ کہیں